دنیا کا کوئی بھی شخص اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ از آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا، یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس میں، اور یہ ہمارا فنیشنگ لائن ہے جو ہم نے ٹچ کرنی ہے. یہ جو معمولی سا بیچ میں ہمارا کچھ برسوں کا نہ ہونے کے برابر ایلوژن ہے، اس کو ہم زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو عالم برزخ ہے، یہاں پہ ایک بڑی سخت چیک پوسٹ ہے. جس کی کسٹم کلیئرنس ہو جاتی ہے اس کو پھر یہاں سے انٹری ملتی ہے into the section where the whole of all these souls who ever came the history of mankind. ایک سے زیادہ عالم ہیں تو اس لیے ان تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. ہم چونکہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، کاغذوں میں لکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم بڑے فخر سے مسلم لکھ رہے ہوتے ہیں، ریلیجن اسلام. اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی کا ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور حرکتیں ہماری کیا ہوتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بھی کسی کام نہیں آتے جو ادھر ہوتے ہیں. لیٹ alone these and these، ہم ان کے بھی کچھ کام نہیں آتے. If you do not become a wasila for everything around you by walking on the footsteps of your Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت اور سیرت کے اوپر چلے بغیر آپ ادھر سے انٹر نہیں ہو سکتے. ابھی تک کی سب سے خوبصورت فلسفی کسی بھی دنیا میں کسی بھی شخص نے ریکارڈڈ مین کائنڈ ہسٹری میں جو سب سے خوبصورت فلسفی، بلیورز نان بلیورز، ایسٹرنز ویسٹرنز، ناردرنز سدرنز، ایوری بڈی ان دا ورلڈ جس فلسفی کو سب سے خوبصورت فلسفی تسلیم کرتے ہیں، اس فلسفی کا کیا نام ہے؟ اس فلسفی کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ میں نے پہلے لکھ دیا. چیٹ ونڈو کھلی ہوئی ہے نا؟ یس، چیٹ ونڈو اوپن. دنیا کی سب سے خوبصورت فلسفی کیا ہے جس کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے؟ رحمت للعالمین. کیوں؟ بیکاز دیٹ از دی اونلی فلسفی دیٹ میکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even in non-believers books the most influential person mankind's history has ever recorded. دنیا کا کوئی بھی شخص اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ the most influential person in the history of mankind is our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Why? Because he express the philosophy that ایک ہوتا ہے عالم ارواح، ایک ہوتا ہے عالم اسباب، ایک ہوتا ہے عالم برزخ. ان کے مابین بھی کچھ عالم ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی 3 کلاسیفیکیشنز ہیں. عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا میں آنے سے پہلے، یہ میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے تمام تر سولز گیدر ہوتی ہیں.
اور یہ ہوتی ہے ہماری ایگزسٹنس آن ارتھ، اور یہ ہے ہمارا ان 3 عالمین میں پوری کل کائنات بستی ہے. یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا ٹرانزٹ ہے. ٹرانزٹ کہتے ہیں کس کو؟ جو سفر کے دوران قیام ہوتا ہے. The layover or the temporary stay during a journey is called transit. If I am going to the United States through Qatar Airways, تو عموماً جس ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے وہ اپنے ملک میں ایک لے اوور دیتی ہے. وہاں پہ وہ جہاز کو ریفیول بھی کرتے ہیں، جہاز کی تھوڑی بہت سروس کر دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کرتے ہیں، اور اپنے ملک کا ایک لوگوں کو ایئرپورٹ کا سٹے بھی دے دیتے ہیں. ہر ایئر لائن اپنے ملک میں ٹھہرتی ہے، اس ٹھہرنے کو ٹرانزٹ کہتے ہیں. So if I'm headed to some place and I stop somewhere in the middle for a while, take a layover, that is called transit. تو جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا، یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس میں، اور یہ ہمارا فنیشنگ لائن ہے جو ہم نے ٹچ کرنی ہے. یہ جو معمولی سا بیچ میں ہمارا کچھ برسوں کا نہ ہونے کے برابر ایلوژن ہے، اس کو ہم زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہیں عمارتیں بناتے ہیں، یہیں سب کچھ کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ کر کے اچانک سے ڈیتھ ہیپنس، اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم تو ٹرانزٹ کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ ٹرانزٹ صرف اور صرف اس مقام، اس انٹری پوائنٹ، یہ انٹری پوائنٹ ہے ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن. اس انٹری پوائنٹ پہ ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے. اس چیک پوسٹ پہ کچھ باقاعدہ طور کے اوپر کسٹم والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کسٹم کلیئرنس نہیں کرنے دیتے. یہ کہتے ہیں بھیا اس ٹرانزٹ میں کہیں ساتھ کیا کیا لائے ہو، اپنا سامان کھول کے دکھاؤ. تو جس کے سامان میں کوئی انلیگل لگیج میں کوئی انلیگل چیزیں نکلتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ہم اکثر جہاز پہ جانے سے پہلے نا، یا کہیں سفر پہ جانے سے پہلے آج کل بورڈ لگا ہوتا ہے یو کی ناٹ کیری ویپنس، یو کی ناٹ کیری ڈرگس اور الکوہول اینڈ دیز سورٹ آف آل. ادھر ایئرپورٹ پہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ انٹری سے پہلے جہاں شراب حلال ہے وہاں بھی حرام ہو جاتی ہے. ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ کیری الکوہول انٹو دی ایئر کرافٹ. جی یہ پڑا ہوا عالم اسباب. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہاں پہ ایک بڑی سخت چیک پوسٹ ہے، جس کی کسٹم کلیئرنس ہو جاتی ہے اس کو پھر یہاں سے انٹری ملتی ہے
into the section where the whole of all these souls who ever came, the history of mankind, وہ یہاں پہ میدان حشر میں یعنی the area where every soul that ever landed on this planet is gathered, holding its luggage, partially here and partially here. There's an angel on our right side and an angel on our left side. The angel on our right side carries a set of registers, tiny little notebooks, because we don't do that much of good. And there's a pile of registers and folders on the left side. وہ جو ہماری اس سفر میں انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا وہ یہاں پہ بوجھ لا کے ہلکا کرتے ہیں، ایسے کر کے رکھتے ہیں اور وہاں پہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. That is where we are headed to when we start from here. So یہ یہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے اس سفر کی ساری داستان ہے جو ساری کی ساری عقل والوں کی کتابوں میں کسی نہ کسی طریقے سے شاعر شاعری میں کہہ رہا ہے، مصور تصویروں میں بنا رہا ہے، مفکر نثر میں لکھ رہا ہے. یہ سب کے سب لوگ دا ٹیکسٹ آف دا کریٹر کو ٹرانسلیٹ کر کے میمک کر کے اپنے زبان میں یہ داستان سناتے ہیں. اب اس داستان کو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے کہا تھا ایٹ وسیلہ we become a wasila to whomsoever in this section, in this section, and in this section. Why? Because we represent the most influential person that the recorded mankind history has seen, who is the rahmat for this alam, and this alam. ایک سے زیادہ عالم ہیں تو اس لیے ان تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. ہم چونکہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، کاغذوں میں لکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم بڑے فخر سے مسلم لکھ رہے ہوتے ہیں. ریلیجن اسلام، اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی کا ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہوتے ہیں اور حرکتیں ہماری کیا ہوتی ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بھی کسی کام نہیں آتے جو ادھر ہوتے ہیں. لیٹ alone these and these، ہم ان کے بھی کچھ کام نہیں آتے. جب آپ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں رد کر دیتے ہیں out of 2 out of 3 and what you're left with is 1, and that 1 even is not 1% of اس 1 part کو بھی ہم پرفارم نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہ لکھنے کا کہ ہم مسلم ہیں یا ہمارا ریلیجن اسلام ہے. Because we are actually practically lying to someone if we say we are Muslims, because a Muslim is a representative of the Rahmatul lil Alameen. So either you become a true representative and serve the Alameen, or you don't lie to people and say I do not.
I practically do not serve these Alameen. So please do not consider me a representative of the Rahmatul Alameen, because if you do, if you think that I am the representative of Rahmatul Alameen, then you might think that he was like us. And he was so not like us. ہمیں دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا پروفٹ بھی ایسا ہوگا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہماری ایسی کوئی حرکت ہی نہیں ہے. جی میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہم کیسے وسیلہ بن. ہم اس قابل نہیں ہیں. آج سے جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں تو پریشان ہو جائیے گا جواب دینے سے پہلے, اور سچ بولیے گا کہ کہنے کو تو جی میں مسلمان ہوں, پریکٹیکلی سوری میں مسلمان نہیں ہوں, کیونکہ پریکٹیکلی مسلمان عالمین کے لیے رحمت بنتا ہے. سورہ انعام کی, اگر ہبا آپ سورہ انعام کی ایک آیت کوئکلی کھول کے دکھا دیں خالی ہمیں, آخری 3 آیات میں سے, بلکہ وہ تینوں آیات کھول دیں, 162 163 164 165 جی I think 165. یہ آپ نے پلیز سب کے سب پلیز, میں 3 کلاس میں تھا, ینگر دین سالار, تو میری میڈم تھی مسز محمود. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کو خوشحال زندگی دے, با مقصد زندگی دے. پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول مری میں پڑھتا تھا. اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں پلیز. نہیں نہیں, ادھر سے ونڈو, وہ ادھر سے بڑا کریں, وہ آیت نمبر رہنے دیتے. جی ادھر سے آ جائے گا, ابھی ٹھیک ہے. 163. اچھا تھوڑا سا اوپر جائیں, یہ 63 نہیں, اور اوپر جائیں, سوری, اور تھوڑا سا اوپر. تھوڑا سا اور اوپر. اب نیچے آ جائیں, نیچے آ جائیں. یہ پتہ ہے کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا نا, اٹ از ویری اسمال. اس کو ونڈو اگر آپ انلارج کریں تو کیا ہوتا ہے, یہ جو ونڈو ہے اس کو اگر ایکسپینڈ کریں تو, نو ان دا کارنر کراس کے ساتھ جو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ویٹ لیٹ می شیئر اگین, 1 منٹ رکیں. آئی تھنک زوم شیئرنگ میں اس کے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سب کے سب لوگ پلیز, آئی واز 7 or 8 years old when these verses kept me awake for I don't know how many days. My mother got concerned. کہتی کیا ہوا ایسا, تو میں نے کہا مسز محمود نے مجھے کچھ بتایا ہے. تو میری مدر کہتی ہیں کیا ایسا بتا دیا. اچھا یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے نا, یہ مجھے کم نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں کو ٹھیک نظر آ رہا ہے. میرا ورس شو نہیں ہو رہا آپ کو؟ جی 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 ٹھیک ہے. آپ 161 پہ آئیں. 161. جی Is that okay? یا I cannot read the Arabic, it's too far from me, لیکن اس کو پلے کر دیں. ایک سیکنڈ ابھی نہ کیجیے گا پلے. ہر نماز میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب پلے کر دیں. قل إنني هداني ربي إلى صراط
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور یہ آیت ہے سب سے غور طلب، یہ اگلی آیت سب سے غور طلب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له Say surely my تھوڑا سا اوپر کریں، نیچے والی بیٹے، نیچے والی یہ قل انی صلاتی، صلات یہاں پہ نماز ٹرانسلیٹ کی ہے انہوں نے، پریئر. صلات ہوتا ہے بیسیکلی کنیکشن، دا کنیکشن آف می ود مائی لارڈ. واقام الصلاۃ، میرا رب سے کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، و محیایا، یہ حیات سے ہے، محیایا میری زندگی، و ممانی، مماتی موت سے، ٹھیک ہے تھوڑا سا بیٹے پڑھا کریں، للہ رب العالمین. دس ورس شک میں، اس کے نیچے والی تین بہت بہت گریوٹی والی ورسز ہیں، وہ میں ابھی نہیں آپ لوگوں کے لیے پلے کرنا چاہ رہا، آپ اکیلے میں اس کو پڑھیے گا. بہت گریوٹی والی ہیں، آپ کی زندگیوں کے کم از کم 150-200 سوالوں کے جواب ان 5 آیات میں ہیں. کم از کم زندگیوں کے جو آگے چلنے والی زندگیوں کے 150 سے 200 سوالات جو ہیں ان کے جوابات ان 5 آیات میں. آگے چل کے ہم ریلیجن میں کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن دس اینڈ the آیت I want to come down to، اب نیچے ہے تھوڑا سا، جس وجہ سے میں نے یہ دیکھیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہلا رہے ہیں. He has no partner so I am commanded، اور پلیز غور سے سنیے گا، and so I am the first one ever in the history of mankind، the first one even before Adam alayhi salam. So I am the first to submit. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو آقا علیہ السلام پوری امت انسانیت سے، اب اس کو ہٹا دیں تاکہ مجھے نظر آئے ہم کیا گفتگو کریں. پوری کی پوری کل انسانیت سے پہلے آقا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو سبمٹ کیا تھا ٹو دا لارڈ. اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. یہ لبرلز مارکیٹ میں کیا چلاتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہوتا، یہ آپ لوگ سب سمجھ جائیے گا. یہ لبرلز جان کے پیس کا میسج دینے کے لیے، پیس، اسلام تو امن کا مذہب ہے، پیس کرنے کے لیے اسلام کو سلامتی کہتے ہیں. اسلام کا مطلب سلامتی نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو غلام کر دینا اپنے معبود کے سامنے، عبد بن جانا. تو آقا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہلوا رہے ہیں؟ وَأَنَا اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کو تسلیم میں نے کیا تھا. یا آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں
سب سے پہلے رب کی ربوبیت کو تسلیم کیا تھا, سبمٹ کیا تھا ٹو دا لارڈ. اور وہ کب کیا تھا؟ جب یہ معاملات چل رہے تھے, جب سب سولز اکٹھی تھیں. پلیز نوٹس دس. کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم وسیلہ میں عالم ارواح کو کیسے سرو کریں گے. ہم وسیلہ میں یہ ثابت کریں گے کہ ہم عالم ارواح میں یہ کمٹ کر کے آئے تھے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے مطابق, یہ آپ بعد میں اسٹڈی کیجئے گا, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے اس جگہ پہ وعدہ کر کے آئے تھے, وعدہ کر کے آئے تھے, میثاق کر کے آئے تھے, پرومس کر کے آئے تھے, کانٹریکٹ کر کے آئے تھے. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر چکے تھے. قرآن پاک میں, اور یہ آپ نے دیکھ لیا قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہے ہیں, اور حدیث میں ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے. ڈیورنگ دس ٹائم سم ویئر, جب آدم علیہ السلام was being created, was being formulated, ان کو ایک فارم میں, ایک شیپ میں لایا جا رہا تھا, اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. اور یہ اس صورت میں سے ثابت بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ وسیلہ میں ہم لوگ آگے چل کے یہ اپنے آپ کو, اپنے شعور کو, اپنے وزڈم کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی مائنڈ کو, اپنے برین کو, اپنے وزڈم کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایسے ہی دنیا میں نہیں آئے. سالار ایک پرومس کر کے آئے ہیں دنیا میں. سالار stood before the Lord Almighty. اللہ تعالیٰ کے سامنے سالار کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے, جی میں اس پہ بھی آتا ہوں, اور کہہ رہے تھے, سالار کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں. جیسے ہی آپ نے تسلیم کر لیا اس سٹیج میں, when you are not here on the planet yet, that means you have brought upon yourself a set of responsibilities, a set of duties, and if you do not fulfill those duties, اس چیک پوسٹ کے اوپر آپ کی انٹری پوائنٹ بلاک کر دیا جائے گا. You will not be able to enter this entry point and go through a very beautiful time if you do not go as per the promise that you made here. If you do not become a wasila for everything around you by walking on the footsteps of your Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنت اور سیرت کے اوپر چلے بغیر آپ ادھر سے انٹر نہیں ہو سکتے. And now that Salar is present in the class, I want Salar to ask if he understood anything or not. If he missed out on something, if it is getting too complicated for him, he will point out that what am I saying? And if Salar is understanding it, the rest of you better do.